بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں اور جنت کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں بتاؤں گی۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقام لوگوں کی نظروں سے اس دنیا میں پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں سے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ کوئی شخص اپنے ان کانوں سے اس کی پوری حقیقت سن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کی راحتیں اور ہر قسم کی آسائشیں اور انعامات مخلوق کی نظروں سے چھپا رکھے ہیں۔ تو جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جنت کے عرض کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبہ سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ مشرق و مغرب سے بہتر ہوگی، اور ایک خدا سے ڈرنے والے کو 2 باغ اتنے بڑے بڑے ملیں گے کہ جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی اگر اس کے پورے حصہ میں گھومنا چاہیں تو 100 برس میں ختم ہو۔ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اس خیمہ کے ایک ایک کونا میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کریں گی کہ ایک کو دوسری نہ دیکھ سکے گی۔ جنت کے ایک ایک دروازے کی 2 چوکھٹوں یعنی بازوؤں کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کے عرض میں چلے تو پورے 40 سال میں اس کی چوڑائی ختم ہوگی۔ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی 500 برس کا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو۔ جنت والے اپنے اوپر والوں کو بلندی کے باعث اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو باقی رہا ہو۔ آسمان کے مشرقی یا مغربی حصہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پیغمبروں کی منزلیں ہیں، پیغمبروں کے سوا وہاں پر اور کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ لوگ وہاں پر ضرور پہنچیں گے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور تصدیق کی اس کے رسولوں کی۔ جنت میں 100 درجے منزلیں ہیں، اور ایک ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہاں کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے وہی ایک درجہ کافی ہوگا۔ پیارے ویورز، یہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی؟ تو پیارے دوستو، 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے، اور عرش الہی جنت کی اس طرح چھت ہوگا جس طرح آسمان زمین کی چھت بنا ہوا ہے۔ تو پھر یہ آسمان کہاں ہوگا؟ بلکہ آسمان کو دوستو کھول دیا جائے گا اور اس میں سے ہی جنت میں جانے والے راستے پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو جب یہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر عرش الہی سے خاص قسم کا نور پہنچایا جائے گا، اور جب رات کا وقت ہوگا تو پردے ڈال دیے جائیں گے جس سے جنتی لوگ سمجھ جائیں گے اب آرام کا وقت آ گیا ہے، اور صبح ہوتے ہی پردے ہٹا لیے جائیں گے جس سے جنتی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب صبح ہو گئی، اور سیر و تفریح کے لیے اپنی اپنی آرام گاہوں سے نکل آئیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک ایک چاندی کی، کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا
چین اور آرام میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہاں پر اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی، بلکہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ جب یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر میزان عدل کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا اور وہاں پر ہر شخص کا حساب کتاب کر کے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور بدوں کو جہنم میں۔ تو پیارے ویورز، اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔